السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، مالک، آقا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، یوم جزا کا یا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر اس کے تراجم بھی جانتے ہوں گے، شاید جو میں ترجمہ پڑھا میں نے کیا اس سے بہتر آپ سمجھتے ہوں گے، لیکن اس کے اندر پیغام کیا ہے، میں وہ تذکیراً جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورت ہم روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کی جو ابتدائی تفاصیل ہیں اس میں بھی ہم نہیں جائیں گے تاکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا بچے، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور یہ سورت الفاتحہ، جیسے کہ اس کا نام بھی ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے ساتھ اس قرآن کو کھولا جا رہا ہے۔ اس کا نام الفاتحہ، اس کا نام الشافیہ، اس کا نام الکافیہ، اس کا نام ام القرآن، اور بہت سے اس کے نام ہیں۔ تو یہ سورہ پہلی کامل سورہ ہے، یہ یعنی صحف کے لحاظ سے بھی، مصحف کے لحاظ سے بھی پہلی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ پہلی سورہ ہے جو مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ اس سے پہلے جو تھی وہ متفرق آیات تھیں، متفرق آیات تھیں جو آپ سب جانتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک ہے، پھر سورۃ علق کی ہیں، پھر سورۃ مزمل کی ہیں، پھر سورۃ مدثر کی ہیں کچھ آیات، لیکن یہ پہلی وہ سورہ ہے جو کامل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور یہ تبھی سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے نا، یہ جو نماز معراج میں ہم پہ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، نماز تو اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہ سورہ، اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، اس سورہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سورہ کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے فاتحہ، یہ کتاب الفاتحۃ الکتاب، یہ سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ لا صلاۃ لمن لا یقرأ الفاتحۃ الکتاب۔
اب اس میں تھوڑا سا 1 منٹ میں بات کر دیں تو اس میں تھوڑا سا نقطہ نظر مختلف ہے ہمارے جو امام ہیں ان کا. کچھ کے نزدیک امام شافعی اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ ہر رکعت میں ہم نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، اور جو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں وہ امام کی صورت میں کہتے ہیں کہ آپ امام پڑھ رہا ہے تو آپ نے بالکل بھی نہیں پڑھنی، اور جبکہ امام شافعی جو ہیں ان کا یہ ہے کہ امام پڑھے تو بھی آپ پہ یہ پڑھنا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی مساجد میں بعض جو امام ہیں تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اور ایک اس کے درمیان جو ہے وہ ایک رائے ہے جس میں امام مالک جو ہیں وہ بھی شامل ہے رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہو، جہری قرات کر رہا ہو، تو آپ سنیں، چونکہ قرآن کو سننا جو ہے وہ ضروری ہے. فاستمعوا القرآن، صحیح ہے. اور جب امام نہیں جہری پڑھ رہا، جو دوسری رکعت ہیں اس میں آپ پڑھیے. اور جو ایسی نماز کی رکھتے ہیں جس میں امام جہری نہیں پڑھتا اس میں بھی پڑھیے. یہ اس کی اہمیت کی بات ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. اور اس کی جو 7 آیات ہیں سب کے نزدیک متفقہ 7 آیات ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں ایک اس کی ترتیب سے لحاظ سے فرق آتا ہے کہ امام شافعی جو ہیں وہ اور کچھ دوسرے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ فاتحہ کی آیت کنسیڈر کرتے ہیں، اور جو آخری 2 آیات ہم پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم اس کو 2 آیات سمجھتے ہیں، وہ اس کو 1 آیت کرتے ہیں. اور جو دوسرے ہیں امام ابو حنیفہ اور باقی بھی کچھ، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی آیت نہیں مانتے الفاتحہ کی، اور اس کے لیے ایک بڑی حدیث دلیل کے طور پہ آج ہم اسی حدیث کو رکھیں گے. آج ہمارا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہی حدیث ہے. تو اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن پاک کی ہر سورت کی ابتدا میں تو لکھی جاتی ہے تاکہ سورت کی سپریشن کا بھی اندازہ ہو کہ کہاں سورت شروع ہو رہی ہے. اور بسم اللہ قرآن کا حصہ تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک جگہ آتی ہے جہاں سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں بلقیس کو، اور اس میں لکھتے ہیں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ اور یہ آیت ہے. یہ دیکھیے یہ جو ابھی ہم نے پڑھا سورۃ فاتحہ کو، یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں. اور اس کو الصلاۃ کیسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث میں وہ حدیث قدسی ہے، اس میں اس کو الصلاۃ ہی کہا گیا ہے. اس لیے اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ الصلاۃ کے وزن پہ دعا بھی ہے. تو ہم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سورہ کے اندر کیا ہم پڑھتے ہیں، اس کا بھی ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ ہم اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں. اور اس دعا کے مقابل ہمارے سامنے پھر پورا قرآن ہے جو ہدایت سے بھرا ہوا ہے. ہم اس میں مانگتے کیا ہیں؟ اللہ سے ہدایت ہی تو مانگتے ہیں. تو پورا قرآن ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. پورا قرآن ہدایت ہے. اب دیکھیے یہ جو اس کی 7 آیات ہیں اس کی ایک ترتیب ہے. اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں. یہ تو ایک حصہ ہے. پھر ایک حصہ ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 3 آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو گمراہ نہیں ہوئے. ایک درمیان میں آیت ہے جس میں ہم اللہ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں. پہلے بھی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، آخری 3 آیات، پہلی 3 آیات میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آخری 3 آیات میں اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں. اور ایک آیت جو سینٹر والی آیت ہے اس میں ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں.
اور مخاطب کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اس میں کہتے ہیں ایاک نعبد، پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ بہت بڑا، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا چونکہ وقت تھوڑا ہے، تو آپ لوگ کئی بار یہ سن چکے ہیں رحمان کی اور رحیم کی آپ تفسیر سن چکے ہیں۔ وہ ہم اس کو یوم الدین کا مالک مانتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ وہ مقام ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم اللہ کو مخاطب کر کے اور متکلم کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں، گویا ہم اللہ کے سامنے ہیں، پیش ہیں اس کی دربار میں، اور اس سے اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں۔ اور پہلے اس آیت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایاک نعبد، اے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور واو کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو گویا جو سیکنڈ پارٹ اس آیت کا ہے وہ آخری 3 آیات کے ساتھ ملتا ہے۔ ہم نے مدد مانگی نا ایاک نستعین، پھر ہم نے مدد کا بھی تھوڑا کہہ دیا کہ وہ مدد کیا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ پورا آخر میں وہ ساری مدد مانگتے ہیں۔ اور پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، اور اس تعریف کے ساتھ ہم نے کہا ایاک نعبد، یہ تعریف کرنے کے بعد الحمد بیان کی، الرحمن کہا، رحیم کہا، مالک، اور پھر ہم نے کیا اللہ کے سامنے اپنی کمٹمنٹ کی، ایاک نعبد۔ تو ہم ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کمٹمنٹ کے بعد اللہ سے ہم چاہتے کیا ہے؟ اس کے چاہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ان دونوں میں لفظ ایاک جو ہے نا استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہا کہ ہم تیری مدد چاہتے، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ اس میں سٹریس ہے کہ ایاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حضرات یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں آج ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک قسم کا کانٹریکٹ ہے ہمارا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں، ایک عقد کر رہے ہیں، ایک اتفاق کر رہے ہیں، ایک چیز پہ ہم اپنے لیے طے کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے طے کر دے۔ تو یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں کرتے ہیں، اور اس میں اس کانٹریکٹ کو ہم اگر اس شعور کے ساتھ کر رہے کہ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، اس کی بزرگی بیان کی، اس کی رحمان اور رحیم ہونے کی بات کی، مالک یوم الدین کی بھی بات کی، اس سب کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہے، اور اس میں بھی ایک کمٹمنٹ ہے ساری۔ اور اس کے بعد ہم وہ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اس کے بعد ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت، اور وہ کیسی ہدایت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی ہدایت عطا فرما الذین انعمت علیہم، جو تو نے اپنے بندو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ میں دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو یہ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ